आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह की मोहब्बत कैसे होगी? आगे अल्लाह ने वज़ाहत फरमाई है, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। जब तुम इत्तिबाए रसूल के अंदर आ जाओगे, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारी सारी कुताइयाँ, सारे गुनाह यग़फ़िर लकुम, मिटा दूंगा, माफ़ कर दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली है, सिर्फ माफ़ करने वाली नहीं, सिर्फ बख्शने वाली नहीं, अर्रहीम, रहमत के दरिया बहाने वाली है, रहमत करने वाली है। अगर अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की रहमत को हासिल करना चाहते हो, अल्लाह पाक की बरकत को हासिल करना चाहते हो, अल्लाह के फजल को हासिल करना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी, प्यारे पैगंबर सल्लम की इत्तिबा करने वाले बन जाओ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान पाक के अंदर अगली आयत के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया? वकुल अतीउल्लाह, कह दो इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल वर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी क्या करो? इताअत करो। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत। और सुन लो, अगर तुम में से कोई भी बंदा, कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, फ़इन तवल्लऊ, फ़इन, अगर तुम इस इताअत रसूल से रूगर्दानी इख्तियार करोगे, मुंह फेरोगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुन लो, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। बड़ी सख्त बात आ गई है। अल्लाह ऐसे मुनकरीन से मोहब्बत नहीं करते। देखो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह मोहब्बत तब करेंगे कि तुम इताअत रसूल में आ जाओ। अल्लाह मोहब्बत तब करेंगे तुम इत्तिबाए रसूल में आ जाओ। और अल्लाह का ऐलान भी सुन लो कायनात वालो, फ़इन तवल्लौ, अगर कोई बंदा अल्लाह के रसूल की इत्तिबा से, इताअत से मुंह मोड़ेगा, फिरेगा, तो अल्लाह ऐसे मुनकरीन और मुआनिदीन को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। ऐसे लोगों से अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। तो इसलिए हमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करनी चाहिए, तब अल्लाह की मोहब्बत हमें मिलेगी। और अल्लाह ताला की मोहब्बत ज़रूरी है कि नहीं है? अल्लाह की मोहब्बत के बग़ैर तो हम यकीनन जी भी नहीं सकते। इसलिए चंद आयात इताअत रसूल की अहमियत के हवाले से पेश कर रहा हूँ, और फिर मैं बताऊँगा कि इताअत रसूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और उन चीज़ों को हम अपनाएंगे, उस पर अमल करेंगे, तो तब हम यकीनन इताअत रसूल के अंदर आ जाएंगे। आओ चंद आयात इताअत रसूल की अहमियत के हवाले से और भी सुन लो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा इताअत रसूल का जिक्र फरमाया है। ये मकाम है मेरे सामने सूरह निसा का मकाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान के दावेदारो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो अल्लाह के रसूल की। व उलुल अम्रि मिनकुम, और जो तुम्हारे सरबराह हैं, जिनको तुमने रियासत के अंदर तमाम मामलात की बागडोर दे दी है, यानी उमरा लोग, उनकी भी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर उमरा से, इन अपने अमीरों से किसी मामले के अंदर झगड़ा और इख्तिलाफ पैदा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फिर उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो। मालूम होता है झगड़ा दो इताअतों के अंदर नहीं हो सकता। एक तो अल्लाह की इताअत में भी इख्तिलाफ नहीं है, रसूलुल्लाह की इताअत में भी इख्तिलाफ नहीं हो सकता। इन दो इताअतों के अंदर तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अलबत्ता झगड़ा होगा
بحث ہوگی تو امرا کی اطاعت کے اندر ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے کے اندر امراء سے، اپنے امیر و حکمرانوں سے اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس معاملے میں، پھر اتھارٹی دو اطاعتیں ہوں گی، یا تو اللہ کی اطاعت یا اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہ اتھارٹی ہیں، یہ مقام والی ہیں، ان دو کو میزان بناؤ، ان دو کو اپنا پیمانہ بناؤ، تب تمہارا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی اطاعت بھی لا ریب ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی لا ریب ہے، اللہ کی اطاعت بھی لا شک ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع بھی لا شک ہے۔ اس لیے میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا اگر اللہ پر آخرت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو تب یہ اطاعت لازم ہوگی، فرض ہوگی۔ اور چند آیتیں میں قرآن پاک کی اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے ایک اور مقام ہے قرآن پاک کا، اللہ پاک نے یہاں بھی اطاعت رسول کا ہم سب کو حکم دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے سامنے یہ ایک اور مقام ہے سورہ مائدہ کا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ، او لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کی نافرمانی سے ڈرو۔ ڈرو بچو، خیال کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسول کی نافرمانی کر بیٹھو۔ وَاحْذَرُوهُ، محتاط رہو، ڈرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے، اگر روگردانی اختیار کرو گے تو سن لو اللہ کے رسول کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، اپنی مرضی کرو گے، اپنی من چاہی کرو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو کائنات کے لوگوں، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کی ذمہ داری واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے، واضح طور پر پیغام پہنچانا ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے۔ منوانا، پکڑ کے اطاعت پر لانا، یہ بھی ہمارے رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اطاعت کے اندر وقت گزارو گے، اپنا فائدہ کرو گے، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی تمہیں ملے گی اگر اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارو گے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ صدا لگائی ہے۔ اور سنو چند ایک اور مقامات میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ سورہ انفال میرے سامنے ہے، یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت میں جھگڑا نہ کرو۔ جھگڑا، جناب حضرت جبیر، عبداللہ بن جبیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ احد کے میدان میں ایک درے کے اوپر مقرر فرما دیا تھا، اور آپ نے فرمایا چاہے میں شکست ہو فتح ہو، تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ساتھی اپنے سپہ سالار سے کہنے لگے بس مقصد تو رسول اللہ کا تھا کہ یہ فتح ہو گئی ہے، مقصد تو پورا ہو گیا، اب درے کے اندر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ 70 صحابہ کرام وہاں موجود تھے میرے معزز سامعین، لیکن جس وقت انہوں نے اختلاف کیا، سپہ سالار حضرت عبداللہ بن جبیر سمجھاتے رہے کہ نہیں چھوڑنا، اطاعت رسول کی نافرمانی ہم نے نہیں کرنی، رسول اللہ نے پابند ہمیں کیا ہے کہ یہاں رکنا ہے،
کہیں دشمن یہاں سے حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن جب اس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، بہت سارے ساتھی وہ درہ چھوڑ کر میدان کے اندر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا ایک بڑا لشکر لے کر اس درے سے حملہ آور ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فتح شکست میں بدل گئی، فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کیوں فتح شکست میں بدل چکی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ تم نے اطاعت رسول کے اندر جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ اگر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رکے رہتے، صبر کرتے، ڈٹے رہتے، تو یقیناً یہ فتح شکست میں نہ بدلتی۔ یہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تم نے اطاعت رسول نہیں کی۔ اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہم نے دین کے حوالے سے کتنی چیزیں ہیں جو اطاعت رسول کے حوالے سے ہم نے چھوڑ رکھی ہے، ہم نے ان کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ آؤ میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے اس مقام میں یہی بات بیان فرمائی ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، جھگڑا آپس میں نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بالکل کمزور پڑ جاؤ گے، واصبروا، ڈٹے رہو اللہ کے رسول کی اطاعت پر، جم جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ڈٹ جاتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد نصرت ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چاہتے ہو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں ثابت قدم ہو جاؤ۔